چاند آسماں پر رمضان کا ہے چمکا، آؤ کرے عبادت رمضان کے دنوں میں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہمارے بیان کا عنوان ہے روزہ ڈھال ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ کو ڈھال فرمایا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روزہ ڈھال ہے کا کیا مطلب ہے۔ سپاہی لڑائی کے میدان میں اترنے سے پہلے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال کو ہاتھ میں لیتا ہے، بلیٹ پروف جیکٹ پہنتا ہے، سر میں خود رکھتا ہے۔ ایسا کرنے سے جنگ کے میدان میں دشمن کا حملہ ناکام ہوتا ہے اور آدمی دشمن کو یا تو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جس طرح ڈھال انسان کو دشمن کے حملے سے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو اس کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے۔ انسان ہر وقت شیطان کے لشکر سے لڑتا رہتا ہے۔ معلوم ہے شیطان کا سب سے بڑا لشکر کون ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا لشکر نفسانی خواہشات ہیں۔ روزہ ڈھال بن کر آدمی کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ الفاظ آئے ہیں، الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، لیکن ڈھال دشمن کے وار کو اسی وقت روکنے کے لائق ہوگی جب ڈھال صحیح سالم ہوگی، جب ڈھال کی کوالٹی اچھی ہوگی، جب ڈھال بہت مضبوط ہوگی۔ اسی طرح سمجھ لو، روزہ اس وقت ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا سکے گا، روزہ اس وقت ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بنے گا جب ہمارا روزہ صحیح سالم ہوگا، جب ہمارے روزے کی کوالٹی اچھی ہوگی، جب ہمارا روزہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا۔ ہمارے روزوں کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی، ہمارے روزے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، روزے ہم کو شیطان کے حملوں سے اتنا ہی زیادہ محفوظ رکھ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس بات کی جانب اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث شریف کے یہ الفاظ موجود ہیں، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن جُهِلَ عَلَيْهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی جب تم روزہ رکھو تو کوئی بری بات زبان سے نہ نکالو، گناہ نہ کرو، جاہلوں کا کام نہ کرو، لڑائی جھگڑا گالی گلوج نہ کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ جاہلانہ سلوک کرے، تم سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، تو تم اپنے روزے کو ڈھال بنا کر اس سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جاؤ کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ ڈھال ہے، تم اس ڈھال کو کمزور نہ کرو۔ کسی صحابی نے پوچھا، یہ ڈھال کمزور کیسے ہوگی؟ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكَذِبٍ أَوْ غِیبَةٍ، جب روزہ رکھنے والا روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا کسی کی غیبت کرتا ہے تو روزے کی ڈھال کمزور ہو جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ روزہ کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر حدیث میں جھوٹ اور غیبت کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ آدمی عام طور پر جھوٹ اور غیبت سے نہیں بچتا۔ آدمی اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور غیبت بھی کرتا ہے، لیکن اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے جھوٹ بولا یا کسی کی غیبت کی۔ آدمی ہر سنی سنائی بات کو بیان کرتا ہے، حالانکہ اس میں بہت سی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن آدمی کو یہ خیال بھی نہیں گزرتا ہے کہ اس نے کوئی جھوٹ بات کہی۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں کے سامنے بیان کرے۔ آدمی اپنی نجی مجلسوں میں کسی غائب کو اس انداز سے یاد کرتا ہے کہ اس کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ اگر غائب سنے گا تو اسے وہ بات بری لگے گی، لیکن ہم سب ایسا کام بے جھجک کرتے ہیں اور اس کو غیبت نہیں سمجھتے۔ گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ روزہ ہمیں نفس کی بری خواہشات سے بچانے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ڈھال ضرور ہے، لیکن یہ ڈھال اسی وقت کام آئے گی جب ہم اس ڈھال کی حفاظت کریں گے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں گے۔ قرآن حکیم میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، یعنی روزے رکھ کر شیطان کے حملوں سے بچو، نفس کی خواہشوں سے بچو، ہر قسم کی برائیوں سے بچو، پھر آخرت میں جہنم سے بچو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔